تمہاری جماعت کی نمازیں نشانے پر ہیں، تمہاری مسجدیں بھی نشانے پر ہیں کہ تم اپنے گھروں پر بھی جمعہ پڑھ سکتے ہو، چھتوں پر بھی نمازیں پڑھ سکتے ہو۔ یہ سب معاملات آئیں گے، برقع، حجاب، ٹوپی، داڑھی ویسے ہی چل چکے ہیں مسئلے، ہر چیز نشانے پر ہے۔ ارے تمہارے کھانے بھی نشانے پر ہیں، تم کیا کھاؤ گے، کیا بچاؤ گے، یہ بھی نشانے پر ہے۔ یہ سارے مسائل صرف اسی بنیاد پر ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ اور یہ ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، اقبال نے سچ کہا تھا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے ناظرین آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاد و آباد رکھے۔ شروع میں آپ نے ایک چھوٹی سی کلپ دیکھی ہوگی جس میں مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ جو ہے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں، لوگوں کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ویڈیو میں آپ کو مکمل دکھانے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ مکمل دکھاؤں گا۔ 3 منٹ کی یہ ویڈیو ہے میرے بھائی، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 3 منٹ کی یہ ویڈیو مکمل آپ دیکھ کر کے جانا۔ آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھ سکتے ہو تو صرف 3 منٹ کی مفتی سلمان اظہری کی ویڈیو کو دیکھ لینا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی وقف و بل کا معاملہ آیا ہے، اس کے بعد تمہاری مسجدوں کو تم سے چھینا جائے گا، پھر تمہیں نماز تک پڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا، کہا گیا کہ سڑکوں پر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، اپنے گھر کی چھت پر نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ مسلمانوں ہوش میں آ جاؤ، ورنہ آگے کیا ہوگا خدا ہی جانے۔ میرے دوستو، یہ پیغام آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے، یہ پیغام آپ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، تو آپ بنے رہیے گا اور ویڈیو کو دیکھ کر کے جائیے گا۔ میرے بھائی، ہم جو اپنے ہاتھ سے آگے کے لیے بھیج دیں گے وہی کام آئے گا۔ تو ہمارے مدرسے کے لیے آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے، 100 یا 200 روپیہ، اس میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کے لیے تعاون فرما دیں، ان کی مدد فرمائیں۔ اسکینر میں نے دے دیا ہے، ان کی مدد فرمائیں، مدرسے کی مدد فرمائیں، انشاءاللہ اللہ تمہاری غیب سے مدد فرمائے گا۔ تو آئیے، دیر نہیں کرتے ہیں، ویڈیو آپ حضرات کی نگاہوں کے سامنے ہے، دیکھیں۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پر دیکھ رہے ہو تو فالو کر لیں، اس لیے کہ میں سچے اور اچھے پیغامات علماء کرام کے لے کر کے حاضر ہوتا ہوں آپ کی زندگی کے حوالے سے۔ تو آپ ویڈیو کو دیکھیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ تمہاری جماعت کی نمازیں نشانے پر ہیں، تمہاری مسجدیں بھی نشانے پر ہیں کہ تم اپنے گھروں پر بھی جمعہ پڑھ سکتے ہو، چھتوں پر بھی نمازیں پڑھ سکتے ہو۔ یہ سب معاملات آئیں گے، برقع، حجاب، ٹوپی، داڑھی ویسے ہی چل چکے ہیں مسئلے، ہر چیز نشانے پر ہے۔ ارے تمہارے کھانے بھی نشانے پر ہیں، تم کیا کھاؤ گے، کیا بچاؤ گے، یہ بھی نشانے پر ہے۔ یہ سارے مسائل صرف اسی بنیاد پر ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ اور یہ ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، اقبال نے سچ کہا تھا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار۔ جو کچھ بھی ہوا ہے ہماری عزت و وقار میں کمی کا مسئلہ ان سے پھر جانے کی وجہ سے، نبی پاک سے تم دور ہوئے، یہ عزتوں اور وقاروں میں کمی ہے۔ عجیب سی بات نہیں ہے، یہ دوغلا پن نہیں ہے۔ میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار کرتے ہو، حضور سے اپنی جان سے زیادہ محبت کی بات کرتے ہو، لیکن جب ان کے اخلاق کی بات کی جائے تو تمہیں اخلاق ان کے پسند نہیں ہے، حضور پاک کا چہرہ نہیں پسند ہے، حضور پاک کے لباس تمہیں نہیں پسند ہے، تو پھر کون سی محبت کی بات کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تم بے انتہا محبت کی بات کرتے ہو، پھر وہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری ظاہری زندگی میں بھی تو نظر آئے کچھ۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، تم شرما جاتے ہو، دنیا کیا کہے گی مجھے، دنیا کیا کہے گی، دقیانوسی کہے گی، فنڈامنٹل کہے گی، پرانے زمانے کا کہے گی، میں چہرے پر داڑھی رکھ لوں تو لوگ مجھے پتہ نہیں کیا کیا کوسیں گے۔ تم نے دنیا کے لیے اپنے آپ کو بدل لیا، یہ نہیں سوچا کہ یہ وہی دنیا ہے جو 4 دن کے بعد میری دوستی کو لات مارے گی اور 4 دن کے بعد مجھے قبر میں رکھ کر کے منو مٹی پر دبا دے گی، اور مجھے جانا تو ہے، پھر قبر میں منہ دکھانا ہے تو اسی مصطفیٰ کو دکھانا۔
جہاں یہ نہیں پہنچ سکتے وہاں رسول پاک ہوں گے. محشر کے میدان میں جہاں کوئی سہارا نہیں ہوگا اس وقت رسول پاک تمہارا ہاتھ پکڑ رہے ہوں گے اور تم نے ان کا خیال نہیں کیا. آ جاؤ اسی نقطے پر، اسی پوائنٹ پر جہاں ہماری کامیابی مضمر ہے. میں صرف اور صرف اپنے بیانوں میں یہی چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف اتنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں، جس کے نام سے تم آباد ہو اس نام کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑ جاؤ، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے. اگر اللہ نے فرمایا ہے تو یہ 100% حق ہے. اللہ نے فرمایا ہے تم سب سے زیادہ بلند رہو گے، لیکن آگے رب فرماتا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو جاؤ. اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے ہیں ایمان اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک تم اپنے ماں باپ اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. یہ ہے. اور اخیر میں یہی کہوں گا، ہر مسئلے کا حل، سارے تمام ایشوز کا خلاصہ، علاج ایک ہی چیز. میرے ناظرین، امید ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا ہوگا، مکمل سماعت فرما لیا ہوگا. میرے بھائی، یہ ہماری مسجدیں، ہماری خانقاہیں کب بچے گی؟ دوسری بات، میں آپ لوگوں سے ایک بات اور بتا دوں میرے بھائی، کہ آج ہم مسجدوں کے لیے گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسجدوں میں جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اگر ہم اپنی مسجدوں کو آباد کیے ہوتے، اگر ہم اپنی مسجدوں کا پیٹ بھرے ہوتے تو آج یہ دن نہیں دیکھنے کو ملتا. آج یہ وقت نہیں آتا کہ ظالم لوگ ہماری مسجدوں کو ہم سے چھین لیتے. ظالم لوگ آج جو ہے سڑکوں پر نماز پڑھنے سے روک لگا دیتے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہندوستان ایک ہے، بھارت ایک ہے، لوگ ایک ہے، لیکن آج فیصلے دو طریقے سے کیے جا رہے ہیں. آج فیصلے دو طریقے سے آ رہے ہیں. میرے بھائی، میرے دوستوں، آپ کو غور کرنا ہوگا، آپ کو سوچنا ہوگا کہ آج کے دور میں ہماری رہنمائی کون کر رہا ہے، ہماری مدد کون کر رہا ہے، ہماری آواز کون اٹھا رہا ہے. اس کے بعد ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کے بعد جو ہے ہم کو فیصلہ لینا چاہیے. لیکن میرا وجدان کہتا ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی مسلمانوں کی رہنمائی کر رہا ہے، اگر کوئی مسلمان کا ساتھ دے رہا ہے، تو وہ کوئی اور نہیں ہے جسے آج دنیا، جسے آج پورا ہندوستان جو ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. یہ وہی بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے جو آج مسلمانوں کی آواز بنے ہوئے ہیں، جو ان کی پارٹی کے لوگ جو ہے آج مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ورنہ تو لوگ جو ہے آج مسلمانوں کے ووٹ کو کھانے کے لیے جو ہے نہ جانے کس کس بھیس میں لوگ آتے ہیں اور مسلمانوں کے ووٹ کو لوٹ کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن یہی مسلمان جو ہے جب دھوکہ کھائے گا پھر بھی کہے گا اسد الدین اویسی کی جو ٹیم ہے وہ تو بی ٹیم ہے، اسد الدین اویسی بی ٹیم ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم ایسا نہ کرتے تو آج ہماری بربادی نہیں ہوتی، آج ہمارے سامنے ہمارے بیٹوں کی لاش نہیں ہوتی، آج ہمارے سامنے ہمارے گھر نہیں توڑے جاتے، آج ہمارے سامنے ہماری مسجدیں شہید نہیں کی جاتی، آج ہمارے سامنے ہمارے مدرسے نہیں توڑے جاتے. تو یہ سب نتیجہ ہے، جانتے ہو کس کا؟ یہ سب ہمارے ہاتھوں کا کرتوت ہے، یہ سب ہماری منمانی سے ہوا ہے. اگر ہم دوسرے کو ووٹ نہ دے کر کے ایم آئی ایم پارٹی میں شامل ہو جاتے اور اسے جو ہے جتا دیتے تو آج یہ دن ہم کو نہیں دیکھنا پڑتا. لیکن مسلمانوں، مفتی سلمان اظہری کی ان باتوں پر عمل کرو، انشاءاللہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے. اللہ ہماری مدد فرمانے والا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. مسلمانوں، بس اپنے آپ کو سدھار لو، تم متقی ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم نمازی ہو جاؤ، تم غازی ہو جاؤ، تم ایماندار ہو جاؤ. یقین مانیے گا مدد وہاں سے آئے گی جہاں سے تمہارا دماغ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اللہ مدد تمہاری وہاں سے فرمائے گا کہ تم وہاں سوچ بھی نہیں سکتے ہو، جہاں کے بارے میں تم سوچ نہیں سکتے ہو. اس لیے مسلمانوں، اپنے آپ کو سدھار لو اور مفتی سلمان اظہری صاحب کی ان باتوں پر عمل کرو، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، امید ہے کہ آپ لوگ